اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المعذر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تعزیر لگانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ روایات میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شراب پی تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اسی دوران اگر وہ مر گیا تو حالت کفر میں مرے گا، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اگر اس نے پھر ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے دوزخیوں کی پیپ پلائے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ایسا ہے جس نے ویسٹ کو، مغرب کے ممالک میں یہ اتنا خطرناک مرض ہے
کہ اس نے ان معاشروں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہاں پہ جو سماجی زندگی ہے اور جو گھریلو زندگی ہے اس کی تباہی کے جو اثرات ہیں اس میں بنیادی طور پر اس چیز کا بہت عمل دخل ہے۔ مشہور تاریخ دان ٹوائن بی نے لکھا تھا کہ 2 چیزیں جو ہیں یہ یورپ کی تباہی کا سبب ہیں اور سبب بنے گی۔ ایک اس میں نشہ ہے شراب، اور دوسرا اس نے کہا تھا یہ جو تعصب ہے رنگ و نسل کا، اور ان دونوں کا حل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہے۔ اس نے کہا اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی تعلیمات میں ان دونوں چیزوں کا حل موجود ہے، اس لیے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا 3 ہجری میں کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں یوں لگتا تھا جیسے سیلاب آ گیا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں تھا اس وقت کوئی گلاس، انہوں نے وہیں پھینک دیا، اور جن کے منہ میں اس وقت کوئی تھا ذرا سا بھی اس کا قطرہ، انہوں نے وہیں تھوک دیا، بعض نے کہہ کر دی اپنی انگلیوں کے ساتھ باہر نکال کے رکھ دی۔ اور اس کے بعد پھر اس معاشرے میں انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر اس طرح عمل کیا کہ پھر شراب انہوں نے کبھی سونگھی بھی نہیں تھی۔ ناظرین کرام، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ساری خیر 63 سالہ حیات میں ہے، اور 63 سالہ حیات پاک میں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دی کہ اس میں خیر ہے، قیامت تک اس میں خیر ہے، اور جس میں آپ نے فرما دیا اس میں انسان کے لیے نقصان ہے، اسلام کے لیے شر ہے، وہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے جو مرضی تجربات کرتے رہیں وہ شر ہی شر ہوگا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ حضور سید عالمین قرآن حکیم میں ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے شراب کو اور نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ ایمان اور شراب ایک سینے کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ ناظرین اکرام، جو عادی شرابی ہوگا اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہاں پہ دوزخیوں کے زخموں کی پیپ ان کو پلائی جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ جو نشہ ہے آج ہم اس میں بات کر رہے ہیں، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اسلام میں نشہ کی حرمت اور اس سے نقصانات۔ ناظرین کرام، نشہ جس طرح کا بھی ہو، ایک ہی نشہ ٹھیک ہے اور وہ ہے علم کا، لیکن اس میں غرور نہ ہو۔ ایک ہی نشہ اچھا ہے، وہ ہے عبادت کا، بندگی کا، اگر اس میں غرور نہ ہو۔ باقی نشہ دولت کا بھی بہت تباہ کرتا ہے لوگوں کو، آپ نے دیکھا حالیہ تاریخ میں، آپ دیکھ رہے ہیں دولت کا نشہ بھی تباہ کرتا ہے، اقتدار کا نشہ بھی تباہ کرتا ہے، حسن کا نشہ بھی تباہ کرتا ہے۔ تو یہ نشے جس طرح کے بھی ہوں ان سے بچنا چاہیے، لیکن آج ہم بات کریں گے اسلام میں نشہ کی حرمت اور اس کے نقصانات، اور اس سے دورنے کی جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں، ان پر جن معاشروں جن لوگوں نے عمل کیا وہ دنیا میں پھر عروج پہ پہنچے، اور جنہوں نے ان احکامات کو ٹھکرا دیا وہ کار مذلت میں پڑے اور ادبار ان کا مقدر بن گیا۔ آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو، آپ ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، ان کو میں تعارف کراتا ہوں تو مجھے باہر سے، ملک سے باہر سے بھی جو پاکستانی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے اور ہمارا ایک دم ہم تبسم کرنے لگ جاتے ہیں، ہنسی نکل جاتی ہے۔ بڑا پیارا تعارف ہے جناب پکے ٹھکے صوفی علامہ منیر احمد یوسفی، ان کے ساتھ کئی درجنوں کتابوں کے مصنف جناب مفتی سید صابر حسین صاحب مشہور اسکالر ہیں، اور ان کے ساتھ ناظرین کرام ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب ایک ہاسپٹل کے MS ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ذہنی امراض کا بھی علاج کرتے ہیں، اور یہ جو لوگ نشے میں مبتلا ہو کے مریض بن جاتے ہیں ان کا بھی ڈاکٹر صاحب علاج کرتے ہیں۔ آج اس پہلو سے بھی ہم گفتگو بھی کریں گے، آپ کی کالیں بھی لیں گے، آپ کے سوالوں کے جواب ڈاکٹر عمران مرتضیٰ بھی دیں گے، اور میرے دوسرے جو اسکالر ہیں وہ بھی دیں گے۔ جی علامہ منیر یوسفی صاحب، پہلے تو مجھے بتائیں یہ نشہ سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نشہ سے جو مراد قرآن پاک میں ہے اس میں شراب کا ذکر ہے، جی، اس کو خمر کہا گیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی رجسن سے ہمارا نجسن، پلید کام ہے یہ، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے اجتناب کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اس کو خمر اس لیے کہتے ہیں، نشہ اس لیے کہتے ہیں کہ عقل و پردہ آ جاتا ہے،
جب انسان کے عقل و پردہ آ جاتا ہے اس کے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خمر کو آہستہ آہستہ طبیعتوں سے نکالا۔ پہلے سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اس کے نقصانات بیان کیے گئے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں اگرچہ نفع ہے لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے، اسمہ کبیر، یہ زیادہ نقصان ہے۔ پھر اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جب حرام نہیں تھی تو اس پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے 3 ہجری میں شوال کے مہینہ میں یہ حکم نازل فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان و انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ 4 چیزیں بیان کی ہیں، خمر ہے، شراب، جوا، بت اور پانسے، اچھا، یعنی یہ سارے نجس ہیں۔ وہ جو پانسا پھینک کے قسمت کا حال اس کو رجسن فرمایا گیا اور عمل شیطان فرمایا گیا، اور یہ کام کرنے والا شیطانی کام کرتا ہے۔ یہ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں پروفیسر قسمت کا حال اور فلانا، یہ بھی پھر اسی میں آتا ہے؟ وہ اپنی قسمت کا نہیں حال بتا سکتے، کسی نے کیا بتانا ہے۔ طوطا تو بتاتا ہے۔ یہ طوطے ہیں سارے، اور طوطوں کے پاس جانے والے آج دیکھو کیا ان کا اشر ہے۔ اچھا، یہ طوطوں پر جاتے تھے، جناب طوطا جو ہمارا کیا حال ہے، انہوں نے کہا تمہاری کرسی جانے والی ہے۔ اچھا جی مفتی صاحب، یہ بتائیں کہ کہیں اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہے کہ جب یہ کہا فرمایا گیا کہ اس میں جو ہے نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، یہ حرمت سے پہلے کا ہے؟ بالکل یقینی طور پر، جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شراب کی باقاعدہ حرمت کی آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ اکثر و بیشتر آپ علیہ السلام سے آ کر یہ گزارش کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهَا مُذْهِبَةٌ لِلْعَقْلِ وَمُسْلِبَةٌ لِلْمَالِ، کہ یہ چیز ایسی ہے یعنی شراب کہ جس سے انسان کی عقل زائل ہوتی ہے اور مال بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کوئی شافی اور واضح قسم کا حکم جو ہے ہمیں بتایا جائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ابتداءً سورہ البقرہ کی آیت کریمہ کو نازل کیا اور ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ آپ سے لوگ جو ہے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے وقتی منافع بھی ہے، بینیفٹ بھی ہے، لیکن ان دونوں کا جو نقصان ہے وہ بڑا ہے منافع سے۔ تو یہ ابتداً آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ اگرچہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی لیکن اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی نہیں، بہت سارے لوگ رک گئے، انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں ایک بات یہاں ایک بڑی اہم بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، خلفائے راشدین اور کیا ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت سلیمہ دی تھی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی شراب کی طرف رغبت ان چیزوں سے دور رہیں، صحیح بات ہے نا؟ زمانے جاہلیت میں بھی ان تمام برائیوں سے دور رہیں کہ جو عام طور پر اس معاشرے کا جو ہے حصہ تھیں اور معاشرے کے اندر جو ہے پائی جاتی تھیں۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جب فائنل آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ اب جو ہے اس کے بعد اب شراب کا استعمال کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، حرام، مکمل حرام، حرام، پر یہ فرمایا گیا فَاجْتَنِبُوهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیطان، کہ یہ شیطان کا عمل ہے، ناپاک ہے، پلید ہے اور اس سے رک جاؤ۔ بعض لوگ اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو اپنے آپ کو اسکالر بنتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں حرمت کا حکم کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو حرام کہاں قرار دیا گیا؟ ایک صاحب میں نام نہیں لیتا، بڑی اہم شخصیت تھی اس ملک کی بد نصیبی سے، اور ایک بڑی شخصیت کے وہ صاحبزادے تھے، وہ بھی اب مرحوم ہو گئے، وہ بھی یہی فرمایا کرتے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی آیت کریمہ میں شراب کی 3 شناعتیں یعنی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ رجسن یعنی پلید ہے، ناپاک ہے، عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، فَاجْتَنِبُوهُ اس سے رک جاؤ۔ اب آپ بتائیں کہ کوئی ایسی چیز جو کہ حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، اس کے لیے یہ 3 شناعتیں بیان کی جائیں گی؟ یعنی 3 شناعتوں کا، اس کی برائیوں کا تذکرہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے اور حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور بات، اسی آیت کریمہ کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شراب کو حرام قرار کیوں دیا گیا، اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان شراب پلا کر تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں اس شراب کے ذریعے سے اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد و محور یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اللہ کا ذکر کرے، اور شراب کے ذریعے سے شیطان انسان کو اس کے مقصد اعلیٰ سے دور کر دیتا ہے، وہ عن الصلاۃ، اور نماز سے بھی دور کر دیتا ہے۔ تو شراب کے بے شمار جو نقصانات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے 2 اہم نقصانات جو ہے اس کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد بیان فرمایا کہ اس سے پہلے میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے اب کچھ ان کا اوپینین۔ ڈاکٹر صاحب ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب جو ہے یہ سب برائیوں کی جڑ ہے، اور اس کے نقصانات یہ ہیں کہ شراب پینے والا جو ہے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، اور سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی ماں، خالہ، پھپھی جو ہے ان کی بھی پھر وہ پہچان نہیں رہتی۔ اور میرے پاس ایک ایسا کیس آیا، ایک خاتون جو تھی وہ روتی ہوئی آئی، اور اس کا جو داماد تھا وہ بڑے اہم منصب پہ تھا اور اب بھی ہے، تو اس نے کہا جی کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی اور اس حالت میں اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا بدنیتی سے، تو رو رہی تھی وہ۔ یعنی یہ اس طرح کا یہ حدیث پاک، اور مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ واقعی آدمی کو پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور میں یہ بتاتا چلوں آپ کے توسط سے کہ جتنے بھی نشے، خاص طور پر شراب کا جس طرح آپ نے ذکر کیا، کہ کوئی بھی صحت کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اس میں 5 اسپیکٹ ایسے ہیں کہ جس میں جو افیکٹ کرے تو وہ صحت مند نہیں رہتا۔ اس میں کہتے ہیں کہ مینٹلی طور پہ اگر کوئی بندہ فٹ نہیں ہے تو وہ بھی صحت مند نہیں ہے، جسمانی طور پہ اگر صحت مند نہیں ہے تو وہ بھی فٹ نہیں ہے، معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ بھی اگر وہ صحت مند نہیں ہے تو بھی وہ فٹ نہیں ہے، اور روحانی طور پہ بھی اگر وہ فٹ نہیں ہے تو وہ بھی صحت مند نہیں ہے۔ تو جو شراب ہے سر، یہ تھوڑی کوانٹٹی میں جو ہے نا وہ ہائی فیل کراتی ہے۔ اچھا، یعنی شراب اگر آپ پئیں خدا نخواستہ تو وہ تھوڑی کوانٹٹی میں وہ ہائی فیل کرتا ہے، وہ بڑی بڑی باتیں کرے گا۔ آپ دیکھیں کسی بھی کمیونٹی میں اگر آپ کو دور سے بیٹھے تو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بہت ہائی باتیں کر رہے ہوں گے، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں گے، اویئرنیس نہیں ہوگی کہ کیا صحیح ہے کیا زیادہ۔ اچھا، زیادہ کوانٹٹی میں جو ہے نا وہ بالکل لیٹ جاتے ہیں زمین، بالکل لو اس پہ چلے جاتے ہیں۔ اور آپ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ یا کبھی سنا ہوگا کہ وہ ایون بے ہوش ہو جاتے ہیں اور غلط طرف چلے جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مینٹل فیکلٹی جو ہے وہ شراب پینے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ٹھیک، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر مینٹل فیکلٹی ڈسٹرب ہو جائے تو پھر وہ کون سا ڈیسیجن لے سکتا ہے آدمی۔ اچھا یہ بتائیے پیتا کیوں ہے آدمی شراب، اس کی وجہ کیا ہے؟ سر سب سے زیادہ کسی بھی قسم کے نشے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پیئر پریشر، اس کے دوست احباب، اچھا وہ کمیونٹی، وہ ماحول، اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے دوستوں سے دور رہنا چاہیے۔ اچھا، بڑی یہ اٹریکشن دوستوں سے ہے جی، ذات ہے، بڑی اٹریکشن کریٹ ہوتی ہے۔ اچھا، انسان کی سر فطرت میں یہ شامل ہے کہ جس چیز سے آپ منع کریں وہی کام کریں گے۔ شوگر کے مریض کو کہا ہے کہ شکر نہ کھاؤ، وہی کھائے گا سر۔ دل کے مریض کو کہو تیل نہ استعمال کرو، وہ استعمال کرے گا۔ تو یہ خاص انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جس چیز کو منع کیا جائے وہ کام کرتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا کہ ہم جوان تھے تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ کیوں نہیں آپ کبھی اس کو چکھیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا یار مثلاً کوئی ہمیں کہے کہ پیشاب پی لو ہم پئیں گے تو وہ کہہ لگا آپ نے بڑی سخت بات کہہ دی۔ یہ ہمارے تو بچپن میں ماں باپ نے یہ ذہن میں ڈال دیا تھا کہ یہ پیشاب پینے سے زیادہ برا کام ہے، اور اس کی جب یورپ کے ممالک میں آپ بھی جاتے ہوں گے، میں بھی جاتا رہا ہوں، وہ گزرے ہی نا پب کے سامنے سے گزرتے ہوئے تو اتنی بو آتی ہے شدید، استغفر اللہ۔ سر اس وقت پوری دنیا میں ایون پاکستان میں بھی جو الکوہلزم ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے سر۔ اور الکوہلزم کی شناخت یہی ہے کہ 5 فیکلٹی آف دی لائف جو ہیں، صحت کی جو 5 اسپیکٹس ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک منٹ، ایک کالر لے لیں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عبداللطیف مغل بات کر رہا ہوں فیصل آباد۔ جی مغل صاحب فرمائیں بھائی۔ اچھا جی، یہ پکے تھکے صوفی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ شراب کی تو حرمت قرآن پاک میں موجود ہے، جو آج کل نا نئے نئے نشے، بھنگ، چرس، ہیروئن، یہ شیشہ
وغیرہ وغیرہ اس قسم کے جو نشے ہیں تو ان کی فقہی اعتبار سے یا کیا احکامات ہیں ان کے بارے میں؟ ابھی پوچھتے ہیں. لو جی دیکھیں آپ کا نام لوگوں کو یاد ہو گیا ہے اپنا کرواتا یاد گیا. علامہ صاحب وہ سوال ان کا یہ ہے کہ یہ اب نئے نشے نکل آئے ہیں, ہیروئن ہے, اس کے آگے بھی ہے کوئی وہ جو ہوتا ہے یہ سریش جو ہوتی ہے, اس سے بھی کوئی وہ جو جوتوں میں لگاتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, اس سے بھی یہ جوڑنے والا جو ہے اس سے بھی مختلف قسم کے, ہاں کیا بانڈ بھی ہے, سمارٹ بانڈ یا کیا, ایون یہ پیٹرول ہے اس کا بھی, اچھا پیٹرول سے پیٹرول بھی ہے, کوکین کا, سارے نشے, پیٹرول ہے, ٹینکشر ہے, کئی قسم کے سگریٹ میں بھر کے چرس وغیرہ, تو یہ کہتے ہیں یہ نئے بھی اسی میں کھاتے میں داخل ہے. جس چیز سے نشہ جو ہو رہا ہے, اچھا بھنگ ہے, حشیش ہے. اچھا علامہ ایک سوال بڑا سخت ہے, مفتی صاحب آپ نے جواب دینا ہے. ایک بندہ شراب پی لیتا ہے مثلا اتنا بڑا گلاس, اس کو نشہ ہی نہیں ہوتا تو اس کے لیے حلال ہے؟ یہ آپ سے بعد میں آؤں گا, یہ سوال آپ ذہن میں رکھیں. حضرت صاحب نے فرمایا جس چیز سے نشہ ہو جائے, تو اگر ایک آدمی کو نشہ ہی نہیں ہوتا تو اس کے لیے جائز ہے؟ یہ آپ نے جواب دینا. نشہ سے مراد یہ ہے کہ عقل پر پردہ آ جاتا ہے. یہ پہلے میں ان سے پوچھوں, نشہ سے مراد ہے کہ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے, اس کو اپنے بیگانے کی تمیز نہیں رہتی ہے جی, اس کی عقل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اگر تمیز رہ جائے, یہ مفتی صاحب کے پاس سوال ہے, آپ بات اس کا ایک میڈیکل جواب ہے سر, میں بتاتا ہوں, وہ میں پوچھتا ہوں جی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے نا, اور جو قرآن پاک میں خمر کا لفظ آتا ہے, یہ ایسا نشہ ہے جس میں ہوش و واس قائم نہیں رہتے. ٹھیک ہے جی, ہوش و واس قائم نہ رکھنے کے لیے بھنگ بھی ایک کردار ہے. بھنگ پیتے ہیں تو وہ ان کا بھی ختم ہو جاتا ہے. افیون بھی اس کے اندر ہے, حشیش بھی اس کے اندر ہے, اور یہ جو آج کل چل رہی ہے ہیروئن, یہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. اور جب تک یہ پیے نہ بدم بچ نہیں سکتا, یہ اس کو نشہ اس کو بچا رہا ہے, اور اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے. ہاں سے تو تباہ ہو جاتی ہے, بالکل ختم ہو جاتی ہے. نوجوان دیکھا ہے گرے پڑے ہیں, کالے سیاہ ہو جاتے ہیں, اور پوری دنیا کے جو جہاز بن جاتے ہیں, جی ہوائی جہاز کہتے ہیں, پوری دنیا کا تجزیہ بتاتا ہے کہ شراب پینے والوں میں موسٹلی 75% بندے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک صحت مند آدمی اگر 65 سال میں مرتا ہے تو یہ 35 سال میں مر جاتے ہیں, 25 سال میں مر جاتے ہیں. تو یہ جو نشہ ہے اس میں وہ ایک نشہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے کتاب پڑھنے کا نشہ ہے, وہ اور نشے ہے. وہ تو اچھا اور نشے, وہ تو اچھا نشہ ہے. اس کے مصطفیٰ کا نشہ چڑھا ہو جس سے قربانی ہوتی ہے, آسمان پہ لے جاتا ہے, وہ تو آدمی کو بلندی پر لے, جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نشہ. اتنی عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام, عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل. اور یہ بھی علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آتش نمرود میں پھوڑا عشق, عقل تمام بولہا, عشق تمام مصطفیٰ. اور یہ بھی کمال ہے کہ آتش نمرود میں کود پڑا عشق, ہاں عقل محو تماشا لبام. تو عشق جو ہے یہ اس کا نشہ جو ہے یہ اور چیز ہے. لیکن یہاں نشے سے مراد وہ چیزیں ہیں جس سے انسان شریعت کو بھول جاتا ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی شراب پیتا ہے اس میں سے ایمان علیحدہ ہو جاتا ہے. اللہ, ایسے جب بدکاری کرتے ایمان علیحدہ ہو جاتا ہے, قتل کرتے ایمان علیحدہ ہو جاتا ہے. یہ 3 کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا ایمان علیحدہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایماندار کو جائز نہیں ہے. علامہ صاحب مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک, اور آج بڑے اہم مسائل پہ, اور ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب کے تجربے میں جو ان کے پاس مریض آئے وہ کن کن حالات میں تھے, اور نشے کے نقصانات کیسے ہوئے, خاندان کیسے تباہ ہوئے, پہچان مقدس رشتوں کی نہیں رہی, یہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحب آج ہمیں سنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ایک کالر ہیں جی, شاہد بھائی کراچی سے بول رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ عرض کرنا تھا جناب, یہاں اسکولوں میں بھی آج کل ایسی اشیاء بیچی جا رہی ہیں بچوں میں کہ وہ تو بچے ہیں, معصوم ہیں, تو پھر اس کا سدباب کیسے ہونا چاہیے؟ بہت اچھا سوال, آپ کا سوال بہت کمال ہے, بہت وقت کی ضرورت ہے. یہ جی دوسرے بھی دے دیں جی. السلام علیکم صدیقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے سر آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. مجھے پتہ نہیں کیوں وہ جو پتیسے کی خوشبو آ رہی ہے اور ٹوڈے کی, آپ کہیں اسی علاقے سے تو نہیں ہیں؟ انشاءاللہ میں بھیجوں گا. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جو فقیر یہ نشہ وغیرہ کر کے آ جاتے ہیں, شراب پی کر یا بھنگ وغیرہ پی کر اللہ کے راستے میں مانگنے کے لیے بے حال ہو کر, کیا ان کو دینا کوئی چیز, کوئی کھانا یا پیسہ دینا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نہیں, یہ کھانا دینا تو جائز ہے. وہ خیر میں پوچھ بھی لیتا ہوں مفتی صاحب. جی میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. اس وقت یہ پروگرام یہاں لائیو ہو رہا ہے, لائیو, اور عالم ارواح میں بھی لائیو ہے.
علامہ اقبال کو میرے شعر پڑھنے سے تکلیف ہوئی ہے، اس کی روح سبحان اللہ. تو میں چاہتا ہوں علامہ اقبال کی روح جو ہے مطمئن ہو جائے. تو وہ شعر ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام. ہمیں امید ہے کہ علامہ صاحب خوش ہو گئے. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی شراب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. تو ابھی جیسے میں نے سوال پوچھا تھا آپ کے سوال کی طرف ہی میں آتا ہوں کہ آج کل جو مختلف ناموں سے شراب جو ہے مارکیٹ میں دستیاب ہیں، اور لوگ ناموں کی تبدیلی کی وجہ سے بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حرام نہیں ہے، اور وہ جو قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ میں جس شراب یا خمر کا ذکر ہے وہ مختلف ہے. حالانکہ آج سے صدیوں پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک کے اندر، نسائی شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یشرب الناس من امت الخمر، کہ میری امت میں سے بہت سارے لوگ شراب پئیں گے، خمر پئیں گے، اور یسمونہا بغیر اسمہا، اور جو ہے ان کا نام تبدیل کر دیں گے ان شرابوں کا، اور کہیں گے کہ یہ تو شراب نہیں ہے. اصل جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ کل مسکر حرام، کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، یعنی نشہ آور سے مراد یہ کہ اس کے اندر نشہ کو پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہو، وہ نشہ پیدا کر سکے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قلیل مقدار میں کوئی بھی نشہ جو ایک عام آدمی کو، سمپل آدمی کو پلائے، مثلا میں سگریٹ نہیں پیتا، مجھے آپ کوئی بھی چیز پلائیں اور مجھ پہ نشہ ہو جائے تو وہ حرام ہے. جو عادی ہے اس کو تو وہ ڈاکٹر صاحب والی بات ہے، کوانٹٹی بڑھے گی تو پھر نشہ ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے میں شراب کی بات کروں، شراب کی مختلف جو صورتیں ہیں کہ قلیل مقدار میں استعمال کرنے سے بعض لوگوں کو نشہ نہیں آتا، لیکن اس کے اندر نشہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے. تو وہ جو سائل ہیں جنہوں نے سوال کیا ان کو جواب مل گیا کہ اگر اس شے کے اندر نشہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو وہ حرام ہے. اچھا دوسرا سوال حرام ہے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں، یہ جو ملنگ وغیرہ ہوتے ہیں جو نشائی، ان کو کھانا دینا، میرے خیال ہے کھانا تو جائز ہے، کھانا تو دینا چاہیے. اگر کوئی گناہ گار شخص ہے، کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے لیکن وہ بھوکا ہے تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا بہرحال اسلام نے ہمیں حکم دیا. آپ دیکھیں نا، قید میں جو لوگ ہوتے ہیں جیلوں میں، تو وہ کسی نہ کسی جرم کی وجہ سے ہوتے ہیں، قتل کی وجہ سے، لیکن قرآن مجید میں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. تو یہ ایک الگ میٹر ہے. جی ڈاکٹر صاحب اب آ جاتے ہیں ہم آپ سے ایک بڑا عجیب آج سوال کرنا ہے. شراب کا نشہ، ہیروئن کا نشہ، چرس کا نشہ، بھنگ کا نشہ، یہ سارے نشے جتنے میں ماڈرن نشے، یہ اقتدار کا جو نشہ ہے یہ زیادہ خراب نہیں ہوتا اس سے بھی؟ سر بہت ہی کرنٹ افیئرس کی بات کرتی ہے آپ. سر کیمیکلز دو ٹائپ کے نشے ہوتے ہیں، ایک کیمیکل ڈیپینڈنٹ، ایک نان کیمیکل ڈیپینڈنٹ. یعنی کچھ کیمیکلز کی وجہ سے نشہ ہونا، جیسے ابھی بات ہو رہی ہے شراب، چرس، ہیروئن، سگریٹ، اور ایک نان کیمیکل ڈیپینڈنسی ہوتی ہے، اقتدار کا نشہ، کرسی کا نشہ، جوئے کا نشہ، پوزیشن کا نشہ جسے کہتے ہیں، لو محبت کا نشہ. آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے لوگ جان دے دیتے ہیں. تو یہ دونوں باڈی پہ ایگزیکٹلی سیم افیکٹ کرتے ہیں. اچھا بالکل ایگزیکٹلی، یعنی کیمیکل کا بھی اور نان کیمیکل کا بھی. دیکھیں جو جوا کھیلنے والا ہے وہ بھی وہی کام کرتا ہے جو شراب پینے والا ہے. ایون وہ اقتدار کے نشہ کیسے؟ میں نے اقتدار کا نشہ، میں سر وہ بھی وہی فیلنگ، اس کے لیے چاہے اس کو کچھ کرنا پڑے، بندے قتل کروا دیتا ہے، کتنی اس کو تکلیف اٹھانی پڑے، قتل کروا دیتا ہے، بے عزتی اٹھانی پڑے، کتنی برا کرنا پڑے، وہ کرتا ہے. سیم شرابی یہی کرتا ہے کہ اس کو چوری کرنا پڑے. ایک کالر لے لیں. جی سر انتظار میں. السلام علیکم. جی ہلو. جی عباس صاحب فرمائیں بھائی پشاور سے. ہاں جی، میں یہ کہنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شراب اور کتا نجس ہے، اور آج کل کے زمانے میں کیا ہے کہ شراب پیٹ میں ہے اور کتا ہاتھ میں پکڑ ہوا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گیا ہوں آپ کا. یہ لیں گے ابھی علامہ یوسفی صاحب سے اس کا جواب لیں گے، پہلے ڈاکٹر صاحب کی بات مکمل ہو جائے. جی سر دونوں کا افیکٹ ایک آتا ہے. آپ دیکھیے شراب پینے والا ہے یا نشہ کرنے والا، وہ چوری کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا، وہ ہر قسم کا غلط کام کرے گا شراب پینے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک. سیم یہی دوسرا اقتدار والا، اقتدار کرنے والا، جوا کرنے والا، جوا میں جو پھنس جاتے ہیں لوگ، سیم ان کے اوپر وہی افیکٹ آئے گا. اچھا ان کی باڈی پہ بھی یہی افیکٹ آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ شراب پینے والے کی باڈی پہ یا مینٹلی طور پہ اس پہ کوئی الگ فرق پڑتا ہے.
سیم اس پہ وہی افیکٹ آ رہے ہوتے ہیں، اقتدار والے پہ بھی، اقتدار والے پہ. اس کے لیے وہ آنکھیں اس کی اندھی ہو جاتی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتا، دنیا اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ غلط کام ہو رہا ہے. دنیا بتاتی نہیں، اگر بتاتی رہے کوئی جرت نہیں کرتا، وہ سارے کہتے ہیں زندہ باد، تالیاں بجاتے ہیں، کہتے ہیں جناب کمال ان ہے. کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، وہ سننا بھی وہی چاہتے ہیں کہ جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں. عقل بند ہو جاتی ہے اور وہی بات سننا چاہتے ہیں جو اس کے وہی نقصانات ہیں جو شراب کے. بہت ڈاکٹر صاحب کمال کی آج آپ نے بات کی. جی حضرت صاحب وہ کہہ رہے ہیں شراب پیٹ میں، کتا ہاتھ میں، لے کے باہر نکلے ہوتے. یہ اصل میں مغرب کو خوش کرنے کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہے. اللہ اکبر. اپنی خوش کرنے اللہ تعالیٰ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. سبحان اللہ. اور جن کاموں سے وہ خوش ہوتے ہیں ہمیں وہ کام کرنے چاہیے. یہ ہم دکھاتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں. جو لبرل آدمی ہے وہ اسلام کا وفادار نہیں ہوگا، نہ ملک کا وفادار ہوگا. خصوص اسٹیٹ جو پاکستان کی ہے، یہ اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں کوئی کیپچر کر کے آئے یا یہاں کوئی ووٹوں کے ساتھ آئے، اس کو کتے اور شراب سے بچنا چاہیے. کتا اور شراب دونوں سمبل ہیں کہ یہ آدمی مغرب کا ایجنٹ ہے، یہ پاکستان کا وفادار نہیں ہوگا. نہیں وہ دیکھا ہے، پھر تباہی ان کے ہاتھ سے ہوتی ہے. کتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، نشہ چڑھا ہوا ہے، تو وہ پھر نشہ، پھر اقتدار والے کے پاس اگر یہ دو اضافہ ہو جائے تو بڑی تباہی. اب دیکھیں نا، فرعون کو اقتدار کا نشہ تھا، حالانکہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ تو بندہ بن جا، حکومت تیرے پاس رہے گی، بیوی تیری جوان رہے گی، کھانے کی لذت تیرے رہے گی، تم جوان رہو گے، تم بھی جوان رہو گے. لیکن وہ نشہ اس کو ایسے چڑھا ہوا تھا کہ وہ اس نشے میں حقیقت کو نہیں مان رہا تھا. انا ربکم الاعلی. ذرا آواز، وہ ایک کالر آ گیا. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام علیہ صاحب. جی جناب. سر میرا سوال ہے کہ یہ جو میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، جو چکن ہے جو ہم کھاتے ہیں، فارمی چکن، اس میں بہت زیادہ جو ہے کیمیکل یوز ہو رہے ہیں اور پیک کی کچھ چیزیں بھی یوز ہو رہی ہیں. اور وہ آرٹیکل تھا کہ اس کا میں نے بھی پڑھا ہے، وہ اسلام میں جو دوری، وہ پیک کا سر کیا کہیں گے؟ بہت اچھی بات ہے. اچھا اسلام آباد میں تو بڑی رونق میلے لگے ہوئے ہیں کہتے ہیں، کہیں صفِ ماتم ہے، کہیں رونق میلے ہیں. وہ میری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھی کہ ملک ماہی دا وسے، کوئی روے تو کوئی ہنسے. جی جی اپنا مفتی صاحب اس کا آپ جو آپ فرمائیں. کہہ رہے ہیں یہ جو مرغی کا گوشت ہوتا ہے، یہ جو فارمی آج کل یہ جو پولٹری فارم کی مرغیاں ہیں، ان کو ایسی خوراک دی جاتی ہے، بعض مضامین ایسے ہیں کہ اس میں پگ بھی شامل ہوتا ہے. دیکھیں اس پہ دو قسم کی رائے جو ہے، رعایت کوئی نہیں کرنی ہے. ایک تو نہیں، رعایت بالکل نہیں کرنی جو، لیکن دو قسم کی رائے ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ یہ خبر درست نہیں ہے. اچھا، اگر یہ خبر درست ہے تو یہ بہت برا ہو رہا ہے. اور بعض اوقات ہم جب بادی و نظر میں معاملات زندگی کو دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ اس پر یقین آنے لگتا ہے، کیونکہ جو پگ ہے یا جو خنزیر ہے، اس کے استعمال کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بے حیائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور مجموعی طور پر ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے. لہٰذا جو بھی ارباب اقتدار ہیں اور جو ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، انہیں اس چیز کی طرف پوری توجہ رکھنی چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو رہا ہے. نہیں، ارباب اقتدار کے اپنے وہ جو ہیں وہ پولٹری فارم اور یہ ماڈرن وہ ہوتے ہیں، ان کا تو سارا پھر یعنی خوف خدا کرتے ہوئے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، اس کے اعتبار سے قانون سازی کریں، خود بھی عمل کریں اور اپنی رعایا کو بھی اس پر عمل کرنے پر مجبور کریں. ڈاکٹر صاحب یہ تو میرے جو شیخ تھے حضرت شیخ ناظم العادل الحقانی قبرص کے بزرگ، وہ تو کہتے تھے یہ ولایتی مرغی اور یہ وہ اس کا شدید منع کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ حرام تک ہے، بس اتنی سختی فرماتے تھے. کہتے بس دیسی مرغی کھاؤ، دال کھاؤ، سبزی کھاؤ، اس کی طرف نہ جاؤ، کینسر اس سے پیدا ہوتا ہے اور بیماریاں، وہ فرمایا کرتے تھے. سر میرا تو تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ مرغی کو دیکھ لیں، اگر مرغی جو ہے وہ جو برائلر مرغی ہے وہ اینٹ کو کراس کر لے تو آپ سمجھیں کہ بڑا سمپل ایگزامپل ہے. بھائی بات ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر مرغی کو کراس کر لیتی ہے تو اس کے اندر کوئی جان ہے. اور جو دیسی مرغی ہے آپ دیکھیں اس کو پکڑ کے دکھائے کوئی، وہ تو دماغ اوپر چڑھ. تو یہ دو مثالیں ایسی ہیں کہ اس میں کس میں ایک جان ہے، کس میں جو ہے نا وہ حلال، اس نے حلال محنت سے کھایا ہے. واہ واہ، دونوں کا فرق دیکھ لیں. تو یہ جو فرق ہے وہ بڑی خوبصورت آپ نے آج بات کی ہے. واہ واہ. اچھا جی، آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں اور جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال ہے، کتنے دن تک شراب پینے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ اور جو کل سوال ہم نے پوچھا تھا 5ویں خلیفہ راشد کا نام
سیدنا امام حسن المجتبی علیہ السلام تھا، جنہوں نے درست جواب دیا۔ سب سے پہلے ان کے نام ہیں محمد اشفاق فیصل آباد، محمد عدنان لاہور، ندیم عابد لالیاں چنیوٹ، عابد سلطان گجر خان، طیب مقبول سیال کوٹ، محمد اسد الرحمان فیصل آباد، محمد انور بورے والا، ملائکہ یعقوب حافظ آباد، محمد مرسلین اسلام آباد، محمد اسماعیل کراچی، حافظہ ساجدہ صاحبہ ناروال اور آسیہ فردوس صاحبہ کھاریاں۔ آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ پہنچا دیے جائیں گے۔ جی علامہ صاحب، آپ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کاروبار کرتے ہیں پولٹری فارم کا، یہ خوراک ان کو جو دیتے ہیں ان کا بزنس غلط ہے۔ سور کا اگر گوشت دیتے ہیں یا خون دیتے ہیں اس کا بزنس غلط ہے۔ یا یہ جو ہسپتالوں کا ویسٹ ہوتا ہے، جی جی، آپریشن کا، کینسر کی، وہ ساری خون تو حرام ہے نا، اس کو سارے کو ڈال اس کو خریدنا بیچنا حرام ہے۔ لیکن مرغی وہ فضلے میں سے دانے نکال کھا جاتی ہے، سانپ کھا جاتی ہے، اس پر اس کو کوئی اثر نہیں، اس پر شریعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مرغی پر شریعت نہیں ہے۔ اب یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں کہ وہ ایسی چیز ان کو دے رہے ہیں جس سے لوگ مر رہے ہیں، اس لیے ان کو پابندی ان پر لگنی چاہیے، اور قانون ایسا بننا چاہیے کہ جب ان کو خوراک دی جائے، ایسی خوراک دی جائے جس میں سور نہ ہو، یہ خون نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، کیونکہ آخر جو مرغی پلے گی اس کے اثرات اس کے اندر جائیں گے، وہ پھر جو کھائے گا اس کے بھی اندر جائیں گے۔ اسی لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرغی کھانے والا کینسر کا مریض ہو جاتا ہے، یہ بیماری پڑ جاتی ہے۔ کبھی یہ سنا ہی نہیں تھا کینسر، اب ہر چوتھا بندہ 10واں بندہ جو ہے وہ کینسر کا مریض بنا ہوا ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ بڑے خطرناک۔ اور میں نے تو دیکھا جی یہ جو ماڈرن ہے نا ریسٹوران، یہ مختلف چین جو ہیں، ایک دن میرے گھر پہ لائے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ اندر سے کچا تھا، اس کا باقاعدہ خون لگ رہا تھا کہ یہ صحیح ذبح بھی نہیں ہوا ہوا، اور ٹھنڈی مرغی کا کاروبار تو بہت عام ہے۔ اس میں یہ کر رہے ہیں کہ مری ہوئی بھی جب دیگیں پکتی ہیں تو اس کو ان کو دھوتے نہیں ہیں، کہتے ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے، خون ساتھ لگاؤ، تو یہ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا جی، ہاں جی، یہ بھی ظلم ہو رہا ہے، یہ نئی بات ہے میرے لیے۔ یہ پکوان والے کرتے ہیں ایسے۔ انا للہ۔ بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں سر میں شراب کے اور اس کے حوالے سے، کہ پاکستان میں 90 لاکھ کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ ایڈکٹ اور الکوہلکس ہیں، 90 لاکھ رجسٹر ہیں، یہ رپورٹ ہے۔ اور یہ میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ 90 لاکھ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک فیملی میں 8 سے 10 لوگ ہیں تو 9 کروڑ لوگ افیکٹڈ ہیں پاکستان میں نشے، خاص طور پہ الکوہل۔ فیملیز 9 کروڑ فیملیز کے لوگ متاثر ہیں۔ ایک گھر میں اگر بچہ نشہ کرتا ہے تو کیا باقی فیملی ممبر ٹھیک رہ سکتے ہیں؟ کیا وہ جاب کر سکتے ہیں؟ کیا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ یا اس کی بیوی بچے ٹھیک رہ سکتے ہیں؟ تو سر 9 کروڑ جس ملک کی آبادی 20 کروڑ ہم کہتے ہیں اور اس میں 9 کروڑ لوگ افیکٹڈ ہیں، تو آپ بتائیے کیا ملک ترقی کرے گا؟ جی مفتی صاحب، اس حوالے سے چونکہ منشیات پہ اور شراب نوشی پہ بات ہو رہی ہے تو اس کے سد باب کے لیے بھی، کیونکہ ہمارے ملک میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے منشیات کا استعمال، یعنی قانون کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو یہ کہ مؤثر دینی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ جو ہمارا آرٹیکل ہے نا یہ آئین پاکستان کا 37H، اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں جو غیر مسلموں کے نام پر اجازت دی گئی کہ ان کے مذہبی تہوار میں جو ہے شراب نوشی کا استعمال جو ہے اس کی اجازت، حالانکہ میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے پڑھا کہ جب یہ بات چل رہی تھی تو غیر مسلموں نے بھی آ کر کہا کہ اس آرٹیکل کے اندر ہمارے نام سے جو شراب کو بیچنے کی ایک طرح سے چور دروازہ کھولا گیا ہے، اس کو بند کیا جائے، کیونکہ ہمارے مذہب میں بھی شراب کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی متفقہ طور پر جن مذاہب میں شراب استعمال بھی ہوتی ہے وہاں پر بھی شراب کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا۔ مفتی صاحب صوبہ سرحد میں، صوبہ سندھ میں کورسز سے اسلامی تعلیمات نکال دی گئی ہیں اور چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کی تفصیلات میرے پاس موجود ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی، آپ دیکھیں کہ کیسے آپ اس کے نتائج بہتر لے سکتے ہیں۔ شراب کے افیکٹس میں نے یہ دیکھے ہیں، میں نے اپنے ہاسپٹل میں، ایون دوسرے ہاسپٹلس میں، کہ لوگ اس افیکٹ میں اپنی بیوی کو بیچ دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں شراب حاصل کرنے کے لیے، استغفر اللہ، جوئے میں ہارنے کے لیے، دوسری قسم کا نشہ، جوئے میں ہار جاتے ہیں۔ اس سے بڑا نقصان دنیا کا کوئی ہو سکتا ہے کہ سر، جس کو یہ پتہ ہی نہیں، جو آپ نے ابھی کہا کہ ایک عورت آئی تھی اور اس نے کہا کہ، تو سر اس سے بڑا افیکٹ کیا ہے کہ اور وہ بہت بڑا افسر تھا جس کی ساس یہ سب سے بڑی جو مثال ہے، اب بھی ہے وہ۔ ایک المیہ آپ دیکھیں کہ جو ہم اسمبلی ہال ہے اس کے باہر بالکل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جلی حروف میں لکھا ہے، لیکن اسی اسمبلی کے اندر کچھ عرصے پہلے میں نے سنا، اخبارات میں پڑھا کہ کچھ مسلمان جو ہمارے
نمائندگان ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس قانون کو تبدیل کرتے ہیں 37H کو تبدیل کرتے ہیں تو اس طرح جو باہر کے ملکوں میں ہماری جگ ہسائی ہوگی کہ انہوں نے جو ہے شراب کے حوالے سے جو ایک لینینسی، ایک جو نرمی کا برتاؤ کیا ہوا تھا، اس میں انہوں نے سختی پیدا کر دی۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اداروں کے اندر اکثر و بیشتر ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ نشہ آور چیزوں کے استعمال کی وجہ سے بہت سارے طالب علم، طالبات جو ہیں جب آپ میلاد النبی کو نکال کے ہولی، دیوالی، کرسمس داخل کریں گے، جب آپ سڑکوں سے، موٹر وے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درود پاک لکھے ہوئے اور جو کلمہ مبارک لکھا ہوا وہ آپ ہٹا دیں گے، جب آپ ایسے لوگوں کو اہم مناصب پہ لگائیں گے جو یہ کہیں گے کہ اسماء باری تعالیٰ اور اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے خرابی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، پھر نتائج کیا نکلیں گے؟ جب آپ کہیں گے ہماری آئیڈیل نعوذ باللہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں ہے، ہماری تو فلاں ہے، ہماری چنائے ہے، ہماری ملالہ ہے، تو پھر آپ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں نا۔ یہ بھی آپ نے سنا ہے کسی ایک شخص نے کہا تھا کہ یہ 5 وقت جہالت کی جہالت کی یونیورسٹیاں، انفارمیشن منسٹر اور میں اطلاعات یہ کہہ رہا ہے اگر یہ قانون اسلامیہ نافذ ہو جائے اور 80 کوڑے کی سزا بھی مقرر ہو جائے تو یہ تعزیر، یہ جو حد ہے اس کی وجہ سے بھی فرق پڑے گا۔ لیکن ہمارے ملک میں قانون کا بند تو جاتے ہیں لیکن نفاذ نہیں ہے، اور جب وہ نفاذ اس لیے نہیں ہے، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ تو خود روز شام کو نشے میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نفاذ کرنے والے بھی بندے صحیح ہونے چاہیے، اور اس کے صحیح ہونے کے لیے ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم صحیح بندے نہیں آگے لے کر آتے۔ اگر ہم صحیح بندے چنیں گے آگے جا صحیح کام کریں گے، اور جنہوں نے صحیح چنے وہ لڑ رہے ہیں ان کو بھی اتفاق کرنا چاہیے تاکہ اتفاق کر کے صحیح بندہ آگے لے آئیں۔ علامہ صاحب یہ بھی ہونا چاہیے، عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، مقننہ ہو، جی ان کے جتنے لوگ ہیں ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں خون کے، جو شراب کے عادی ہیں ان سب کو نکال دیا جائے، سب گندے انڈے فارغ کیے جائیں۔ 62-63 کے علاوہ یہ بھی ہونا چاہیے، شرابی نہیں ہونا چاہیے، سود خور نہیں ہونا چاہیے، زانی نہیں ہونا چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے تاکہ جب ان کا الیکشن وہ کہہ رہے ہیں 62-63 کو ختم کر دیا جائے۔ جی 62-63 جو ہے اس پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، نہیں ہے تو سب فارغ کریں۔ 62-63 والا صرف یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ تو سارے سیاستدان بول رہے ہیں، لیکن آگے جو ہے سود خور کی اللہ اور اس کے نبی پاک سے جنگ ہے، فاضل بحرب من اللہ و رسول، اور جو اللہ رسول سے جنگ کرنے کو سیٹوں پر اٹھا رہے ہیں۔ موجود ہے، آئین میں موجود ہے، لیکن آئین میں اس طریقے سے موجود ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ ربا مسٹ بی eliminated as soon as possible۔ اچھا، میں جب as soon as possible کو پڑھتا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ قانون کے ایکسپرٹ ہیں، تو یہ as soon as possible بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ چور دروازہ ہے۔ 42-43 سال ہو گئے، as soon as possible جو ہے ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ تو ہمارے جو آئین ہے، ان چیزوں کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ مفتی صاحب یقین جو ہے نا، اصل بات یہ ہے جب یقین ہوتا ہے نا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا یہ قیامت حق ہے، سچ ہے، جس چیز کو انہوں نے فرما دیا اس میں نقصان ہے، اس میں نقصان ہوگا، جب یہ یقین ہو جائے تو پھر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں معاملات یہ ہیں، دیکھیں نا، صاحبان اقتدار وہ لوگ اقتدار میں لائے جاتے ہیں جن کو قل ہو اللہ نہیں آتی، جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو نماز جنازہ نہیں آتی، جن کو نماز نہیں پتہ، جن کو وضو نہیں کرنا طریقہ آتا، جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں ملک کی بڑی اہم مناصب پہ، بائیں ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے، دایاں نیچے کیا ہوا ہے، ان کو ہاتھ باندھنے کا نہیں پتہ، پھر کیا حال ہوگا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ دینی تعلیمات سے وہ جو ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن۔ اگر اس میں ایک اور اضافہ کر لیں، معزز سے زمان مسلمان ہو کر ہم عزت پائیں گے قاری قرآن ہو کر۔ واہ، اگر ہم یہ شروع کر دیں، ایک سفر روزانہ پڑھے کنز الایمان کا۔ نہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن شریف کی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن شریف کی جو تعلیمات ہیں اسمبلی میں پیش ہو گیا بل اس بات کا کہ یہ لازمی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، اس کی مخالفت کی ہے لوگوں نے۔ پھر یہ کہتے ہیں میں نے کیا قصور کیا ہے؟ اوئے ہوئے، اسمبلی میں کھڑے ہو کے سابق ایک وفاقی وزیر، میں نے تو جی بد دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ جو لوگ دین کے خلاف ہیں اس ملک میں، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو بدنیت ہیں، جو اس ملک کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، ان کو تباہ و برباد کرے، ان کی نسلوں کو برباد کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلال ربی کی ہوا چل پڑی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کا مفتی صاحب شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ناظرین کرام ہو گیا۔ آگ سے جلے ہوئے کا علاج، اگر کوئی شخص آگ سے جل جائے تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 11 مرتبہ پڑھ کر اسے دم کر دینے سے مریض جلد شہد یاب ہو جاتا ہے۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ
کوئی بھی درود جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں شرافت اپنی بلند ہمتی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ باپ دادا کی بوسیدہ ہڈیوں پر فخر کرنے سے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام فرما دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو دیانتدار بھی ہوں اور ان چیزوں پہ عمل کرتے ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز حلال فرمائی ہے، اور جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کرنے والے حکمران آ جائیں گے۔ یہ ملک جو ہے یہاں رحمتوں کی برسات ہوگی۔ فی الحال تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوا ہوں، یہ جو ابابیلوں کے برگیڈ ہیں وہ اب تو سیاستدانوں بھی میری ٹرمینالوجی استعمال کرنی شروع کر دی ہے، وہ پہلا برگیڈ آیا ہے، باقی تیار بیٹھے ہیں۔ تو خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے اور اس پاکستان سے جو لوگ مخلص نہیں ہیں وہ خبردار رہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ کلپس کل سے پرسوں سے چل رہے ہیں، اس ملک کی بہادر افواج کے خلاف جو زہر اگلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اس ملک کے فوجی، ہمارے جو نوجوان اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، جو ہم سوئے ہوتے ہیں اور وہ سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں موسم کی شدت کے باوجود ہمارے محافظ بن کر، ان کے خلاف ہم کوئی بات نہیں سننا چاہتے۔ اگر کوئی جرنیل اس ملک میں گزر گیا، اقتدار میں آیا، اس نے کوئی غلط کام کیے تو ہم نے ان جرنیلوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ہم نے کبھی مشرف کے لیے کلمہ خیر نہیں کہا، میں نے کبھی کسی اور کے لیے کلمہ خیر نہیں کہا۔ جو لوگ ناموس رسالت کے معاملے پہ کوئی عرضہ سرائی کرتے تھے وہ جرنیل ہوں، ہم ان کے سخت خلاف رہے ہیں۔ جو لوگ، لیکن ہماری فوج کے لوگ تو اتنے نیک نوجوان، جا کے ان کے جذبات تو دیکھیں آپ، اپنی جانیں جو قربان کر رہے ہیں اس ملک کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے خلاف خدا کے لیے یہ عرضہ سرائی بند کریں۔ پاکستان اور پاکستان کی فوج لازم و ملزوم ہے، وہ ہمارے محافظ ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو گہوار امن و رحمت بنائے، اور وہ نعرہ تو ہم لگاتے رہیں گے صبح شام، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب باہر میں جو لوگ مسلمان ہمارے پاکستانی بھائی باہر رہتے ہیں وہ بھی روز میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاتے ہیں۔ مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ فضا آپ نے ایک بنا دی ہے۔ یہ نعرہ انشاءاللہ بہت جلد گلی گلی گونجے گا، پاکستان کا نام روشن ہوگا، پاکستان کی ہاں میں ہاں ہوگی، دنیا کی نہ میں نہ ہوگی۔ لگائیے نعرہ، میرے مہمان بھی ساتھ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔